اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال مرد، قوامون حاکم ہیں، علی النساء عورتوں پر، بما فضل اللہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت دی ہے، بعضهم علی بعض ان میں بعض کو بعض پر، وبما انفقوا اور اس وجہ سے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، من اموالہم اپنے مال میں سے، فالصالحات پس نیک عورتیں، اچھی عورتیں، قانتات وہ فرما برداری کرتی ہیں، حافظات للغیب حفاظت کرنے والی ہیں، للغیب غیر موجودگی میں، بما حفظ اللہ اس چیز کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کی توفیق دی ہے، واللاتی اور وہ عورتیں، تخافون جن سے تم خوف رکھو، نشوزہن ان کی سرکشی سے، ان کی نافرمانی سے، فعظوہن پس نصیحت کرو تم ان کو، وہجروہن اور چھوڑ دو تم ان کو، فی المضاجع الگ بستر میں، وضربوہن اور مارو تم ان کو، فإن اطعنکم اگر وہ اطاعت کر لیں تمہاری، فلا تبغوا علیہن سبیلا پس نہ تلاش کرو تم ان پر کوئی راستہ، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کان علیٰ کبیرا بہت بڑے مرتبے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ اور فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے، اور اسی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر جو ظلم ہوتے ہیں، اسلام سے پہلے جو ظلم ہوا کرتے تھے، ان کے سد باب کیا ہے۔ قرآن مجید سورۃ بقرہ آیت نمبر 228 میں اللہ تعالی نے یہ صاف بیان فرمایا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں، اسی طریقہ سے مردوں پر عورتوں کے بھی حقوق ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کو حقوق کی پاسداری کرنا لازم ہے۔ کہیں مرد ہی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میرے حقوق اس پر لازم ہیں، اس کے کوئی حقوق میرے اوپر نہیں ہے، اور عورت بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ جس طرح میرے حقوق مرد پر لازم ہے، اس کے میرے اوپر کوئی حقوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بالکل بیان فرمایا، لیکن اس کے آگے بیان فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مملکت میں، حکومت میں ایک بڑا ہوتا ہے، اس کے تحت سارا نظام چلتا ہے، جب ایک بڑا نہیں ہوتا اس کے بغیر جو نظام چلتا ہے اس میں فساد ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے قبائلی اور گھر کے اندر بھی اگر ایک بڑا نہ ہو تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا، دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر ہیں، لیکن جب اختلاف کھڑا ہوگا تو کس کو فوقیت دی جائے گی، کس کو بڑا بنایا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان میں مرد کو فضیلت دی ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور اسی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا، اور ان کی وجوہات بھی بیان فرمائی کہ کس وجوہ کی بنا پر مرد کو اللہ تعالی نے فضیلت بیان فرمائی۔ دیکھیں اس کو، الرجال قوامون علی النساء مرد حاکم ہیں علی النساء عورتوں پر۔ یہ جو قوامون ہے کسی پر بڑا بنا دینا، تو اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں پر بڑا بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، ان کے تحت عورتیں چلیں گی۔ تو یہاں پر قوامون کا معنی علی النساء عورتوں پر۔ یہ فضیلت کس نے دی ہے؟ کئی عورتیں اپنے آپ کو یہ کہیں کہ یہ فضیلت کیوں دی گئی؟ ہمیں یہ فضیلت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ فضیلت دینے والے ہیں مردوں کو۔ ویسے بھی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی بنسبت کمزور بنایا ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نسیان کا مادہ زیادہ رکھ دیا ہے، وہ بھولنے والی ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ زخرف کے اندر بھی اس کو بیان فرمایا کہ عورتیں وہ جھگڑا زیادہ کر سکتی ہیں، بول زیادہ سکتی ہیں،
لیکن سوچنے کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے یہ تھوڑی کمزور ہوتی ہے۔ وہی العظام، وہی رمیم، اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو فضیلت دی ہے، اور بھی مرد کے اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے کہ مرد وہ امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن سکتی۔ اور انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو بنایا ہے، عورت کوئی نبی نہیں بنی۔ اس طریقے سے شہادت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو زیادہ رتبہ دیا ہے بنسبت عورت کے، 2 عورتوں کے بقدر ایک مرد ہوتا ہے، تو یہ فضیلت ہے۔ اور پھر وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، میراث کے بارے میں کیا فرمایا کہ 2 عورتوں کو جتنا حصہ ملے گا اتنا ایک مرد کو ملے گا۔ یہ مرد کو فوقیت دی اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو مردی فوقیت دے دیں تو کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے طور پر وجہ بھی بیان فرما دی۔ اللہ کو وجہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ سمجھاتے ہیں اپنے بندوں کو علت بیان فرما کر۔ وبما انفقوا من اموالہم، اللہ اس کی ایک وجہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مرد عورت پر خرچ کرتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے مرد کو حاکم بنایا، بڑا بنایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حق مہر مرد ادا کرتا ہے اور عورت وصول کرتی ہے، اور پھر گھر میں جب عورت آ جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں، اس سب کی ذمہ داری مرد پر لازم ہے، عورت پر لازم نہیں ہے۔ اس لیے دیکھتے ہیں کہ مرد کیا کام کرتا ہے، عورت کو نہیں دیکھا جاتا یہ کیا کام کرتی ہے، مرد کو دیکھتے ہیں اس کی کیا کام ہے، اس کی سیلری کتنی ہے، کتنا یہ کام کرتا ہے، کتنا یہ گھر کو سنبھال سکتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے، اس لیے کہ مرد پر ذمہ داری ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مرد خرچ کرتا ہے اپنے مال میں سے، اس وجہ سے اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے حکمت کے طور پر ایک وجہ بیان فرمائی جو جس کو ہر ایک تسلیم کرتا ہے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے نیک عورتوں کی ایک صفات بیان فرمائی ہیں کہ نیک عورتیں کون سی ہوتی ہیں۔ فالصالحات، نیک عورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ قانتات، جو فرما بردار ہوتی ہیں، یہ نیک عورتیں ہیں۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ عورت میں خصوصیت کیا ہے کہ وہ فرما بردار ہو، اس عورت کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں پر 2 خصوصیت بیان فرمائی، ایک یہ قانتات کہ وہ حکم مانتی ہے، جب مرد حکم کرتا ہے تو اس کو مانتی ہے فوراً۔ حافظات للغیب، اور حفاظت کرنے والی ہے، مرد غیب ہے، مرد گھر میں نہیں ہے پھر بھی حفاظت کرتی ہے۔ کس چیز کی حفاظت کرتی ہے؟ اس میں وضاحت ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اب مرد جب گھر سے باہر چلا جاتا ہے، جتنا مال پڑا ہوتا ہے گھر میں، عورت ہی حفاظت کرتی ہے، اس کی عورت اس کو سنبھالتی ہے، اور پھر اس کے بچوں کی بھی حفاظت کرتی ہے، یہ بھی عورت سنبھالتی ہے۔ اور اس طریقے سے مرد کے اس کے اندر وہ باتیں ہوتی ہیں، عیب ہوتے ہیں، یا اس کے اندر جو کمزوریاں ہوتی ہیں وہ عورت پہچانتی ہے، اس کو اس کے عیب ہوتے ہیں تو اس کو بھی وہ ان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ عورت کی خصوصیات ہیں، اور یہ کہ مرد جب موجود ہے تب بھی یہ کام کرتی ہے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں پھر بھی حفاظت کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ مرد جب گھر میں ہے پھر تو سارے کام ٹھیک سے ہو رہے ہیں، جب مرد چلے جائے اس کے بعد عورت اپنی مرضی کرتی ہے، یہ نیک عورت کی خصوصیت نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر النساء امرأۃ، عورتوں میں سے بہترین عورت یہ ہے کہ اذا امرتہا، جب تو اس کو حکم کرے وہ اس کو پورا کرے، جب تو اس کو حکم کرے، وَإِذَا نَظَرْتَهَا اسرت کا، جب تو اس کو دیکھے تو تجھے وہ خوش کر دے، یہ عورت نیک عورت ہے، اچھی عورت ہے۔ اور جب تو گھر سے چلے جائے تو حافظتها، اب جو عورت ہوتی ہے خاوند کی ایک عصمت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے عورت مرد کی، اب جب یہ چلے جاتا ہے تو اپنی جان کی بھی حفاظت کرتی ہے، اس لیے کہ وہ خود مرد کی عزت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شافر میں یہ خصوصیات عورت کے اندر ہیں، ان خصوصیات کی بنا پر عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا مرتبہ حاصل کرنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو عورت اس طرح کرے، فرما برداری والی زندگی گزارے، تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں، ایسے عورت کے لیے۔ تو یہ ہے بما، پھر آگے فرمایا حافظات للغیب
وہ اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنی ہے بما حفظ اللہ۔ یہ جو حفاظت ہے یہ آسان کام نہیں ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنا، بچوں کی حفاظت کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن بما حفظ اللہ، اللہ ان کو توفیق دیتے ہیں، اللہ کی جو توفیق ہے حفاظت والی وہ ان کو زیادہ دیتے ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کے اندر جو کمزوری ہیں ان کو بیان فرما کر ان کو بھی دور کرنے کا طریقہ بیان فرما دیا۔ واللاتی تخافون، اور وہ عورتیں جن سے تم خوف رکھتے ہو، کس چیز کا تمہیں ڈر ہے، نشوزہن، سرکشی کرتی ہے، نافرمانی ہے ان کے اندر، اور گھریلو کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، یا جو بھی ان کے اندر کمزوری ہے تو ان کو سمجھاؤ۔ سمجھانے کا کیا طریقہ؟ فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ، پہلے زبان سے سمجھاؤ، پیار محبت سے سمجھاؤ، یہ پہلا طریقہ ہے۔ وَهْجُرُوهُنَّ، اگر پھر بھی باز نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا طریقہ بتایا، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں ان کو الگ کر دو، تم ان کے ساتھ خلوت اختیار کرتے ہو یہ چھوڑ دو، اس سے ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہمارے خاوند ہم سے ناراض ہیں، کس بات پر ناراض ہیں، وہ اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرے گی، اگر وہ یہاں تک سمجھدار ہے وہ کوشش کرے گی۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فی المضاجع فرمایا ہے، بستروں میں دور کرو، یہ نہیں فرمایا کہ تم گھر ہی چھوڑ جاؤ، گھر میں ہی نہ داخل ہو، یہ نہیں فرمایا، اس کو یہاں تک احساس ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی نہیں منہ مانتی، پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آئی تو وَضْرِبُوهُنَّ، پھر تم ان کو مارو۔ لیکن مارنے کا طریقہ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اس کو حدیث کی روشنی میں سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو مارنے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے یہ ایسے مارو کہ پہلی بات یہ کہ تم منہ پہ نہ مارو، پہلی بات منہ پہ نہ مارو، دوسری بات اس سے ایسا نشان نہ پڑے جو مداومت اختیار کر جائے، ہمیشگی اختیار کر جائے، ایسا نہ مارو۔ ان دونوں چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے ہمارے علماء فرماتے ہیں جیسے ایک ڈبٹا ہے اس کو اچھی طریقے سے بل دے کر اب اس کو ایسے کوڑا بنا کر اس کے ذریعے مارو اس کو، تاکہ اس کو مارنے کے صرف احساس ہو کہ مجھے مارا ہے، تکلیف کا احساس نہ ہو، یہاں تک اس کو مارو۔ وَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر اب یہاں تک آ گیا، اب یہاں تک سمجھانے کی اجازت ہے، آگے سمجھانے کی اجازت نہیں ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر پھر تمہاری اطاعت کر لے، فرما برداری ان کے اندر آ گئی ہے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب پھر تم ان کے اوپر یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے نہ لے جاؤ، تانا دیتے رہو تم میری بات نہیں مانتی، تم میری، اب اس نے اطاعت اختیار کر لی ہے، اب اس کو پھر پہلے تانے دینا، تم تو ایسی تھی، تم ایسی تھی، تمہارے اندر یہ کمزوری تھی، تو یہ تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ایسی باتیں کر کے اس کو اپنے سے جدا کر دو، تو اس کو پھر راستہ نہیں اختیار، فلا تبغوا علیہن سبیلا، پھر ان پر کوئی راستہ نہ ڈھونڈو، ان کے اوپر کوئی ظلم یا کوئی زیادتی یا اس کے اوپر غصہ والی باتیں یہ کرنا چھوڑ دو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اس میں تم یہ بات سمجھو کہ تم مرد جو تم ہو، تمہیں اللہ نے فضیلت دی ہے، صرف تمہارے اوپر بھی کسی کا درجہ ہے، تم پر بھی کوئی بڑا ہے، اس بات کو کبھی نہ بھولو۔ ہاں وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ فضیلت دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو جیسے مرضی کریں، ان کو صحیح طریقے سے رکھنا، وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ صحیح طریقے سے زندگی گزارو، یہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا، عن تراض منہما وتشاور، عورتوں کے ساتھ کسی معاملے میں ان سے مشورہ کرو، یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو پھر وہ تمہارے نچلے درجے میں ہیں، ان سے کوئی مشورہ نہیں لینا، تم نے مشورہ کرو ان سے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کی رعایت رکھنا، ہم مرد ہیں، ہمیں اللہ نے فضیلت دی ہے تو ہم سے بھی بڑے ہیں اللہ تعالیٰ، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ساری چیزیں سمجھنا، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ